خیرات بانٹتے ہیں حسن و جمال کی، خیرات بانٹتے ہیں وہ حسن و جمال کی۔ طرح کرتے پھر چھوڑ دیتے، کچھ پکڑنے کی طرح کرتے پھر چھوڑ دیتے، کبھی قدم آگے لے جاتے، کبھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے۔ نبی کونین کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، بغور مطالعہ کیا نبی کیا کر رہے ہیں۔ نماز کی حالت میں تحریمات کھول نہیں سکتے ہیں، دونوں ہاتھ کھول نہیں سکتے ہیں۔ نماز کی حالت میں آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، لیکن نبی کونین تحریمہ کھول دیتے، ہاتھ اوپر کی طرف لے جاتے، کچھ پکڑنے کی طرح کرتے پھر چھوڑ دیتے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے نبی سرکار کی بارگاہ میں صحابہ آتے، کہتے یا رسول اللہ، کبھی آپ ہاتھ کھولتے آسمان کی طرف لے جاتے، کچھ پکڑنے کی طرح کرتے پھر چھوڑ دیتے، کیا پکڑ رہے تھے اور کیا چھوڑ رہے تھے، کیا پکڑ رہے تھے اور کیا چھوڑ رہے تھے۔ تب رسول کونین فرماتے ہیں، دیکھیے نبی کونین کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، آقا فرماتے ہیں انی رائیت الجنہ، میں جنت کو دیکھ رہا تھا۔ نبی کہاں ہے؟ نبی کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں، مدینے میں۔ اور نبی کیا کہتے ہیں؟ انی رائیت الجنہ۔ ہمارا ایمان کائنات درہم برہم ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ نہیں بدل سکتا۔ کیوں نہیں بدل سکتا؟ نبی کا کہنا رب کا کہنا ہوتا ہے، نبی کی بات رب کی بات ہوتی ہے، نبی کا بولنا رب کا بولنا ہے۔ اور قرآن کا اعلان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن کہتا ہے نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے، رب کہتا ہے تب نبی بولتے ہیں۔ نبی کی بولی رب کی بولی ہوتی۔ جبھی بریلی کا تاجدار سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں وہ دین جس کی ہر بات رہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ حق ہے۔ کائنات بدل سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ کائنات درہم برہم ہو سکتی ہے لیکن نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ نہیں بدل سکتا۔ پتہ کیا چلا؟ رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی رائیت الجنہ۔ کہاں ہے نبی؟ مسجد نبوی میں۔ کیا چاہ رہے ہیں کہ میں جنت۔ صحابہ نے پوچھا کیوں ہاتھ اوپر لے جا رہے تھے نماز کی حالت میں، کیا پکڑ رہے تھے اور کیا چھوڑ رہے تھے؟ تب سرکار کہتے ہیں صحابہ سنو، انی رائیت الجنہ فتناولت عنقودا لو اخذته لاکلت ما بقی الدنیا۔ نبی کہتے ہیں میں جنت دیکھ رہا تھا، جنت میں لگے ہوئے انگوروں کے گچھوں کو دیکھا، سبحان اللہ، جنت میں لگے ہوئے انگوروں کے گچھوں کو دیکھا، میں نے ہاتھ بڑھایا پکڑ لیا، میں نے ہاتھ اوپر کیا پکڑ لیا۔ لاؤ نبی کونین جیسا ہاتھ، جو ہاتھ مسجد نبوی سے اٹھے آسمان کی طرف، جنت پہنچ جائے اور کہے کہ جنت میں لگے ہوئے انگوروں کے گچھوں کو میں نے پکڑا، اس نبی کے ہاتھ کا جناب کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے بریلی کا تاجدار سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ یا رسول اللہ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا۔ بہرے موجے سخاوت پہ لاکھوں سلام، اور جن کو بارے دعالت کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کے ہاتھ کا جواب نہیں، نبی کی نگاہ کا جواب نہیں۔ اب میں تو کہتا ہوں ایک موقع ایسا آیا، نبی کے ہاتھ کا کمال دیکھو۔ ایک موقع ایسا آیا، مقام صحبہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے مقام صحبہ میں سرکار آرام فرما رہے تھے تو نبی کونین کہ آرام کرتے سمے حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی تھی، نماز قضا ہو گئی تھی تو حضرت علی رونے لگے۔ سرکار نے کہا علی روتے کیوں ہو؟ کہتے یا رسول اللہ، آج میری نماز قضا ہو گئی، آج میری نماز قضا ہو گئی۔ مطلب کیا ہوا کہ اس سے پہلے علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ حسین ہی ہوا، حسین کے ماننے والے ہو یا حسین کہہ لو میرا پار ہو جائے گا۔ ارے حسینی وہ ہے جو کربلا کی دھرتی پر کس حسین نے سجدے میں سر کو قربان کر دیا، اب حسینی کہلاتے ہو۔ حسینی وہ ہے جو حسین کے نقش قدم پر چلے اور 5 وقت نماز کی پابندی کرے، اس کو
حسینی کرتے ہیں. ڈنکا بجا دیجیے حسینی ہو جائیں گے آپ. امام باڑے میں ڈنکا بجا حسینی ہو جائیں گے. امام حسین کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں آپ. اس لیے حسینی بنیے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا علی روتے کیوں؟ کہتے یار آج میری نماز عصر قضا ہو گئی. اس کا مطلب اس سے پہلے علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے. قرآن کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اے سورج پلٹو. ابھی میرے چاہنے والے کی نماز ادا نہیں ہوئی ڈوب گئے. ابھی میرے چاہنے والے کی نماز ادا نہیں ہوئی ڈوب گئے. تاریخ گواہ ہے. قرآن کہتا ہے جیسے ہی پیغمبر اعظم نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا سورج پلٹ آیا. بریلی کا تاجدار سرکار امام احمد رضا خان انہی کیفیات کو سامنے رکھ کر ارشاد فرمایا یا رسول اللہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوتا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوتا. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو نبی یہ کونین کے ہاتھ کا جواب نہیں. ہاتھ مسجد نبوی میں ہے. کھڑے ہیں نبی اور کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ بڑھایا جنت میں ہاتھ پہنچا اور انگوروں کے گچھوں کو پکڑ لیا. اس ہاتھ کا جواب کہاں سے لاؤں؟ اور آگے کہتے ہیں انی رائت الجنہ. میں جنت دیکھ رہا تھا. میں کہتا ہوں مسلمانوں جو نبی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جنت دیکھ رہے تھے. جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے. جنت آپ کے گھر کے بغل میں نہیں ہے. ساتوں آسمان کے اوپر جنت ہے. جب نبی کونین مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جنت دیکھ رہے تھے تو کیا کھنڈولی بھجودہ میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ گلی میں بیٹھے ہیں؟ گھر کے اندر بیٹھے ہیں؟ کرسی پر بیٹھے ہیں؟ کیا نبی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ خدا کی قسم دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم دیکھ رہے ہیں. اور قمر الدین اپنے باپ کے گھر سے نہیں بولتا. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میرا ایمان پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر ایمان ہونا چاہیے. نبی کی نگاہ جو دیکھتی ہے عام نگاہیں عام نظریں نہیں دیکھ سکتی. اس لیے تو بریلی کا تاجدار سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور تزویر کا شعر دیکھیے. بشیر حسین کہتے ہیں پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا. سبحان اللہ. نبی کی نگاہ پڑ گئی کس کو بدل جائے گی. آپ بیٹھے ہو نبی کی بات نبی کی یاد میں. کسی کے باپ کی یاد میں نہیں بیٹھے. نبی کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہو. نبی راضی ہو گئے. خدا کی قسم قسمت بدل جائے گی. بشیر حسین کہتے ہیں پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا. دیکھا کس سمت ابر کرم چھا گیا. پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا. پڑ گئی جس پہ محشر بخشا گیا. دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا. رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا. کہتے ہیں رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نبی کونین کا جواب نہیں. اور کہتے ہیں اختر الحامدی کہتے ہیں محترم آ گیا محتشم آ گیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ محترم آ گیا محتشم آ گیا. دہر میں مسارا کرم آ گیا. لے کے پیغام رب حرم آ گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نبی کی نگاہ کا جواب نہیں. قرآن کا اعلان ہے. قمر گھر سے نہیں بولتا. یہ قرآن میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں. یہ قرآن مصطفیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں. قرآن نبی کے اخلاق کو کہتے ہیں. قرآن نبی کے بیان کو کہتے ہیں. قرآن نبی کی عظمت کو کہتے ہیں. قرآن نبی کے تقدس سے کہتے ہیں. اور قرآن کوئی پڑھتا ہے گویا نبی کی تعریف کر رہا ہے نبی کی نام پڑھ رہا ہے. کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا نبی کی نام پڑھ رہا ہے اور رب کا کلام پڑھ رہا ہے. نام بھی پڑھ رہا ہے رب کا کلام بھی پڑھ رہا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری جیونی کو اللہ نے قرآن میں سمیٹ دیا ہے. قرآن میں سمیٹ دیا. شعر سنیے اگلا شعر. کہتے ہیں واجبلو من کا لم تلد النساء. میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا بھائی؟ اس لیے کہ آپ سے زیادہ حسین چہرہ والا دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. کسی ماں نے پیدا نہیں کیا. اب ذرا سا اگلا شعر دیکھیے. کہتے ہیں خلقتا مبرأ من کل عیب. خلقتا مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ
آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے، کوئی عیب نہیں۔ نبی کی زندگی میں کوئی عیب تلاش کر سکتا ہے؟ اگر کوئی تلاش کرے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہر عیب سے پاک بنائے گئے۔ کیوں؟ قرآن نے خود کہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوی، اللہ نے کہا تمہارا پیغمبر ہر روح سے پاک، بریلوی کا تاجدار سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کا مقصد مرحومہ کی مغفرت۔ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن اللہ جانتا میرے محبوب کی تعریف کو کیوں کر رہے ہیں، یہی مقصد ہے۔ کیونکہ اللہ نے نبی کو جنت کا مالک بنا کر بھیجا، اللہ نے نبی کو جنت کا مالک بنا کر کے بھیجا۔ جب تک مالک کو راضی نہیں کر لیں گے ان کا گھر میں ہم جا نہیں سکتے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ جو اپنے ماں باپ کے لیے محفل پاک کو سجاتے ہیں اور ذکر خیر کی محفل